یعنی صاحب کیا دعوے ہیں؟ یہ سچ ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ آنے والے 50 سے 80 سالوں میں قیامت آنے والی ہے؟ جی بالکل. اصل میں قیامت کا جب معاملہ ہوتا ہے تو ہم کچھ بھول جاتے ہیں. قیامت جو ہے وہ صرف پہلی نفخہ نہیں ہے. قیامت سے پہلے 2 نفخے ہیں، یعنی 2 سور پھوٹنی ہے. پہلی سور میں تو یہ ہوگا کہ ساری دنیا لپیٹ لی جائے گی، اور اس سور سے دوسری سور تک کچھ 40 کا وقفہ ہے. اور ایک حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، جب وہ پوچھا گیا کہ کتنا وقفہ ہے 40 کا، تو آپ نے کہا ابیت، یعنی میں بتاتا نہیں. تو کہا کہ 40 دن، کہیں گے نہیں میں نہیں بتاتا. پھر کہا 40 ماہ، کہیں گے نہیں میں نہیں بتاتا. پھر کہا 40 سال، کہا میں نہیں بتاتا. اچھا، اس سے مراد یہ ہو گیا کہ آپ کو پتہ ہے لیکن آپ بتانے سے انکار کر رہے ہیں. یہ نہیں کہا کہ مجھے پتہ نہیں، پتہ ہے لیکن انکار کر رہے ہیں. اچھا، کیوں انکار کر رہے ہیں وہ تھوڑی سی سوچنے کی بات ہے. لیکن یہاں ایک چیز سمجھ میں آ جاتی ہے، اس کو استنباط کر سکتے ہیں کہ 40 سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں 40 مزید پھونکیں اور ماری جا سکتی ہیں. اتنا فاصلہ ہے. پھونکیں ماری جائیں گی؟ ہاں، یعنی نہیں ماری نہیں جائیں گی، یعنی پہلی پھونک سے دوسری پھونک سے جو فاصلہ ہے جس کو وہ انکار کر رہے ہیں، تو وہ 40 پھونکوں تک کا فاصلہ نظر آتا ہے. یہ سمجھ میں آ رہی ہے حدیث میں، کیونکہ وہ جب کہہ رہا ہے کہ 40، اب 40 کے آگے کیا ہے، دن ہے، مہینے ہے، سال ہے، کچھ نہیں پتہ. لیکن پھر آپ یہ ایک قیاس کر لیں کہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پھونک سے دوسری پھونک تک 40 کا فاصلہ ہے. اچھا، اب یہ کہا کوئی جاتا ہے کہ بھی قیامت کب آئیں گی، تو یہ ناممکن ہے کوئی بتا سکے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ یونس میں فرما دیا ہے کہ ہم نے چاند اور سورج کو اس لیے پیدا کیا یا ان کو منور اور اجالا کیا کہ تاکہ تم اپنے دنوں اور برسوں کو گن لو اور ان کے منزلوں کو جمع کر لو. تو ہماری جو تمام جو اوقات کار ہے، نماز، فرائض، اس کی وہ چاند پہ اور سورج کے اوقات سے تعلق رکھتے ہیں. اب پہلی پھونک میں تو یہ ہوگا کہ وہ تمام چیزیں لپیٹ لی جائیں گی. وہ ہمیں پتہ ہے کہ کب ہوگا؟ ہاں، وہ پتہ ہے کب ہوگا انشاءاللہ. اچھا، وہ اس لیے میں بتا رہا ہوں، دیکھیں اب تھوڑا سا مجھے اب تھوڑا سا وقت ہے کہ تمہید میں کر رہا ہوں کہ وہ جو پہلی پھونک ہے اس کا عرصہ کیا بتا رہے ہیں آپ کے کب ہوگا؟ ہاں، وہ تاریخ بتا دیتا ہوں میں آپ کو. عرصہ کیا، تاریخ بتا دیتا ہوں. 1532 ہجری پہلا محرم جمعے کا دن ہوگا. یکم محرم 1532 ہجری جمعے کا دن قیامت کی پہلی سور پھونکی جائے گی. جی دیکھیں، میں یہ جو دعوے کر رہا ہوں نا، یہ استنباط ہے، یہ کوئی غیبی اطلاع نہیں ہے. تو نعوذ باللہ کوئی کہے کہ جناب یہ کوئی وحی کا دعویٰ کر رہا، نعوذ باللہ، ایسی بات نہیں. استنباط کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ آپ حدیث اور قرآن سے کوئی کیلکولیشن کرتے ہیں، سمجھ میں آتے ہیں کہ یار یہ چیزیں یہ بتا رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مدتیں بتا دی، ان چیزوں کی اتنی مدتیں، احادیث سے مختلف واقعات کے متعلق مدتیں معین ہو چکی ہیں. مثال کے تو مشہور حدیث ہے، ایک حدیث ہے جیسا کہ حضرت ابو داود میں بھی ہے اور مسند احمد میں بھی حدیث ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے آدھے دن کی مہلت کا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ میری امت کو یا میری امت کو جو ہے آدھے دن کی مہلت بڑھا دی جائے. آدھے دن سے مراد پوچھا گیا کتنا، تو کیا 500 برس. اب یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ ایک دن مکمل ہونے کے بعد آدھے دن کی مہلت بڑھی، یعنی 1500 برس. اچھا، ایک حدیث ہے جو مطلب جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قراتین کا ذکر کیا، اور اس میں یہ فرما دیا کہ مثال دے کر کہ تمہارا یہاں رہنا ایسی ہے دنیا میں جیسا عصر سے لے کے مغرب تک کا. پھر انہوں نے کہا کہ اہل انجیل اپنے اہل تورات جو ہے وہ تورات لائے، وہ صبح سے لے کے ظہر تک کام کرتے رہے، پھر وہ رک گئے تو اللہ نے ان کو ایک قرات دیا. پھر ظہر سے لے کے عصر تک اہل انجیل آئے، وہ کام کرتے رہے تو ان کو ایک قرات دیا. پھر اہل قرآن آئے تو عصر سے لے کے مغرب تک انہوں نے کام کیا تو ان کو 2 قراتیں دی. اچھا، ہاں. اب اس حدیث سے پھر انہوں نے اللہ سے شکایت کی کہ یا اللہ ہمیں جو ہے، میں آپ کو مفہوم حدیث سمجھا رہا ہوں، میں آپ کو حدیث کا مکمل ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، اس کو صرف مفہوم بیان کر رہا ہوں. تو انہوں نے اللہ سے کہا کہ اللہ ہمیں ایک قرات ملی، ان کو 2 قراتیں ملی، جبکہ انہوں نے کام بھی ہم سے کم کیا. تو اللہ نے کہا کہ کیا تمہارے اجر میں نے کوئی زیادتی کی؟ کہہ لیں گے نہیں. تو کہہ لیں پھر یہ میرا فضل ہے، جسے چاہ میں عطا کروں. اب اس حدیث سے بات تو یہ واضح ہو گئی، ایک کہ ہم آخری امت ہے، یہ آخری کتاب ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اور ان کا اجر زیادہ ہے پچھلی امتوں کے مقابلے میں، لیکن وقت کم ہے، وقت کے متعلق کم ہے. اچھا، اب یہ وقت کے متعلق جب ہم بات کرتے ہیں تو طبقات الکبریٰ میں ہمیں ایسی روایتیں ملتی ہے جس سے ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے، یعنی قیاس ہو جاتا ہے اس بات کا کہ
کہ پچھلی امتوں کا جو ہے وقت جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کا جو وقت ہے وہ تقریباً کوئی 1700 برس ہے ایک روایت میں، اور ایک روایت میں 1900 برس ہے۔ اور یہ تو معروف ہے کہ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ کے بیچ میں 600 برس کا وقفہ ہے۔ صحیح ہے، تو یہ کل ملا کے 2500 برس بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ ضروری، جب ان کی امت کا وقت 2500 برس ہو گیا تو ہمارا اس سے کم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ حدیث ہمیں یہ اطلاع دے رہی ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم کس طریقے سے کاؤنٹ کریں۔ کاؤنٹنگ اسی طریقے سے ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ سورج اور چاند کی گردشیں جو ہے تمہارے لیے برسوں کے دنوں کو ناپنے کے لیے بنا دی گئی ہے۔ اب ان دونوں گردشوں میں 11 دن کا وقفہ آتا ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے نا۔ سال میں سورج جو ہے 365 دن میں اپنا دن مکمل کرتا ہے، اور جو چاند ہے وہ 354 دن میں مکمل کرتا ہے۔ ہاں، سوائے 3 سال میں ایک دن جو ہے لیپ ایئر ہوتا ہے جسے کہتے ہیں آپ، اور وہ چاند میں کوئی 1 سے 4 چوتھے سال میں لیپ ایئر ہوتا ہے، اس طریقے سے۔ صحیح ہے، اچھا، اب ان کو اگر ہم دیکھیں صدی کے اوپر تو یہ صدی میں 3 سال کا وقفہ آ جاتا ہے، اچھا، اور اگر 1500 برس میں اگر ہم ان دونوں کو کاؤنٹ کریں تو یہ پھر بنتا ہے 45 سال کا فرق، ڈفرنس جو آ رہا ہے سورج اور چاند کی گردش کے اندر۔ تو اس کو اس طریقے سے پھر ہم قیاس پہ رکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے جو ہے ہم چاند کی گردش کو کاؤنٹ کریں گے، اور چونکہ ہجرت کی جو بعثت جو ہے وہ سورج کی گردش سے ہوگا، اور چاند کی گردش جو ہے وہ ہجرت سے ہوں گی، صحیح ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب چونکہ چاند کی گردش جو ہے وہ پہلے ختم ہو جائیں گی، تو مطلب یہ ہو گیا کہ باب توبہ جو ہے 1500 ہجری میں بند ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ انعام میں فرما دی ہے کہ جب اللہ کی بات نشانیاں ظاہر ہوں گی تو پھر توبہ کرنا یا ایمان لانا بے سود ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی ذات سے رک کے، چونکہ ظاہر بہت بھاری چیزیں ہیں اور سمجھنے میں تھوڑی دقت بھی ہوگی، علامہ شہریار داؤد صاحب آپ سے سوال پوچھوں۔ 87 ایئرز بعد 2110 میں قیامت آ رہی ہے، یکم محرم ہے، جمعے کا دن پڑ رہا ہے، اور اس حساب سے دنیا کا خاتمہ ہو رہا ہے، پہلا سٹیج قیامت کا اس دن آ رہا ہے۔ 87 ایئرز بعد آپ تیار ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پہلے تو علامہ صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنی زیادہ ریسرچ کی۔ مجھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک حدیث یاد آ رہی ہے، مفہوم عرض کرتا ہوں۔ جب آپ کا قریب وقت آیا، قریب المرگ ہوئے، تو اصحاب کو کچھ کو قریب بلایا اور کہا کہ میں نے نبی علیہ السلام سے یہ سنا ہے کہ بلغوا عنی ولو آیۃ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ اب میں تمہیں وہ حدیث سنانے لگا ہوں جو میں نے پوری زندگی نہیں سنائی، کیونکہ مجھے اس وقت نبی کریم علیہ السلام نے منع فرمایا تھا۔ صحابہ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ کہا وہ ایسا ہے کہ میں ایک دن رسول خدا علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آقا علیہ السلام سر جھکائے ہوئے تھے اور گریہ فرما رہے، رو رہے، اتنا رو رہے ہیں کہ آپ کی ریشیں مبارکہ پوری بھیگ گئی۔ میں بھی رونے لگا کہ سرکار علیہ السلام یقیناً امت کے غم میں رو رہے ہیں۔ پھر سرکار علیہ السلام کے چہرے اقدس کی طرف میں بار بار دیکھتا تھا، تو اچانک سرکار علیہ السلام نے اپنا چہرہ اقدس اٹھایا تو اب مسکراہٹ تھی، تبسم تھا، میں خوش ہو گیا۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سمجھ نہیں آیا، پہلے گریہ اب تبسم۔ تو فرمایا اے ابو ہریرہ، مجھے میری امت کے حال نے، ان کے افعال اور عوامل نے مجھے رنجیدہ کر دیا، کیونکہ گناہ داری بات ہے میری امت کی، اور وقت ہمارے پاس کم ہے۔ میں ان کی بات کو انڈورس کرتا ہوں، وقت کم ہے۔ اس امت کو شب قدر اسی لیے دی گئی تھی کہ اس ایک رات میں اگر کر لیں گے تو 83-84 سال کی عبادت کا ثواب مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ اب تبسم فرمایا کہ میری امت کو جب یہ ہوا نا، میں نے اپنی امت کا غم کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ کو میرا یہ رونا پسند آیا، اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے فرمایا اے محبوب علیہ السلام رنجیدہ نہ ہو، جس نے فقط اخلاص کے ساتھ، دل کے ساتھ اتنا کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں میں فرط جذبات ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ پکا قطعی جنتی ہو گیا۔ تو میں اٹھا ایک دم، اجازت سرکار مجھے اجازت دیجیے، اور میں ایک دم پلٹا تیزی سے، سرکار علیہ السلام نے آواز دی اے ابو ہریرہ کہاں جاتے ہو، رکو۔ میں واپس آیا یا رسول اللہ، فرمایا نہیں نہیں ابھی نہ بتانا، نہیں تو لوگ اعمال صالحہ کرنا چھوڑ دیں گے۔ عمل صالح بھائی، ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہم تو ہو گئے، جیسا کہ آج امت نبی کو پتا تھا
یہ ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم ساری رات محفل نعت کرنے والے، نبی کے نام پر وہ نعرے لگانے والے، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، بس چھوڑو جی نمازیں کس نے پڑھنی ہے، حقوق العباد کا کس نے خیال رکھنا ہے، کلمہ پڑھ لیا ہم تو جنتی ہو گئے۔ تو اس بات کو قیامت سے کیا تعلق؟ میں اس بات کا قیامت سے یہ تعلق ہے کہ ہم جو یہ لمبی امیدیں باندھ کر بیٹھے ہیں، قیامت کے بارے میں خود رسول خدا علیہ السلام سے کئی صحابہ نے سوالات کیے، میرے آقا کا کیا جواب تھا؟ ان قریب۔ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا ان قریب، 1450 سال ہو گئے، ان قریب نہیں آیا تھا۔ اب یہ کیا ہے؟ اس کے اوپر وہی احادیث دلالت کرتی ہیں کہ قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہوگا، پھر وہ اتنے دن ہوگا۔ علماء محققین نے جو علم العادات کے اوپر بڑی مہارت، علم الحساب کے اوپر بڑی مہارت رکھتے تھے، کیونکہ میری ان میں مہارت نہیں ہے، لیکن وہ بتایا کرتے تھے کہ اس حساب سے اگر آپ ملٹیپلیکیشن اور ڈویژن کریں گے تو چند منٹوں کا زندگی ہے یہ۔ اب یہ دعویٰ کرنا، اب یہ کہہ رہے ہیں میرا دعویٰ نہیں ہے، میرا ایک استنباط ہے۔ استنباط پہ مبنی دعویٰ ہی ہوا نا، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ میری کیلکولیشن تو بتا رہی ہے کہ یہ ہے وہ دن کہ جس دن سلسلہ شروع ہو جائے گا قیامت کا۔ قیامت اور توبہ کا دروازہ بند ہونے کا تو بالکل حدیث واضح موجود ہے کہ بعض محدثین نے لکھا ہے کہ قیامت سے 40 سال پہلے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، کیونکہ 40 سال پہلے ولادت کا سلسلہ بند ہو جائے گا، بچے پیدا ہونے بند ہو جائیں گے۔ اچھا جی